الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج ہمیں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گم ہو حیا
وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام کے تمام صاحب نصاب مومنین مسلمان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے نام کے اوپر اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری تک چلا دی۔ یہ قربانی ہے اور اللہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اہل ایمان قربانی تو جانور کی کریں گے لیکن اللہ رب العالمین ان کو ثواب بیٹے کی قربانی کا عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ دل کی نیت کے اوپر ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، کیونکہ میرے اللہ رب العالمین کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے نہ میرے اللہ کو خون کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو گوشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ رب العالمین کو خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ 10 لاکھ کا جانور خرید کر اس کو دکھاوے کے لیے قربان کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ 10,000 کا جانور خرید کر دل کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا کا جذبہ لے کر اس کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا اللہ پاک کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کو خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس دل کے اندر تقویٰ کتنی ہے، اس کے اندر اخلاص کتنی ہے، اس دل کے اندر میری رضا کتنی ہے، اس دل کے اندر میری چاہت کتنا ہے، یہ بندہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے یا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔
اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اگر دکھلاوے کے لیے ہے، اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہے، اگر واہ واہ کے لیے ہے، لوگ کہیں جی بڑا آدمی تھا، بڑا ملک صاحب تھا، بڑا خان صاحب، چودھری صاحب، گجر صاحب، رانا صاحب نے او بلے بلے اتنی بڑی قربانی کر دی، اللہ کی قسم لاکھوں روپے بھر کے بھی وہ تیرے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں کو، فرما دیجئے ان کو، سمجھا دیجئے ان کو، ان صلاتی، فرمایا میری نماز میرے لیے، ونسکی، اور قربانی میرے لیے، محیای و مماتی، زندگی میرے لیے، موت میرے لیے، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو دو جہاں کا پروردگار ہے، جو دو جہاں کا پالنے والا ہے، جو دو جہانوں کا رب ہے، اس اللہ کے لیے قربانی ہے۔ اگر اللہ کے لیے قربانی نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اس سے اگلی آیت کے اندر بھی اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، فرمایا کہ قربانی تو بڑی کر دی، ظاہراً تو یہ ہے کہ میں سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوں، بڑے پیسے بھی بھر دیے، بڑا اچھا خوبصورت جانور بھی لے کے آ گیا، لیکن اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہو گیا، ذرہ برابر بھی شائبہ ہو گیا، ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر دکھلاوا آ گیا تو پھر وہ قبول نہیں ہوگی، اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن بہت سارے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے نیک اعمال لے کے آئیں گے، بڑی بڑی نمازیں لے کے آئیں گے، بڑی بڑی عبادتیں لے کے آئیں گے، جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اللہ فرمائیں گے کس کے لیے کر کے آیا؟ فرمایا یا اللہ میں آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے۔ فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے فلاں بندے کے لیے یہ عمل کیا تھا، اس نے فلاں کے لیے نماز پڑھی تھی، اس نے فلاں کے لیے عبادت کی تھی، آج میرے ہاتھ تجھے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملنے والا، جس کے لیے یہ کیا تھا جا کر اس سے آج اجر بھی لے لو۔ اور علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جو بندہ دکھلاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا، فرمایا لا شریک لا، خبردار خیال کرنا شرک نہ کرنا۔ شرک کے اندر آ جائے گا کہ قربانی کا بڑا جانور، بڑا خوبصورت، پیسے اس لیے بھر دیے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں جی واہ واہ بڑی قربانی کر دی، لوگوں کی واہ واہ اگر داخل ہو گئی تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی، اللہ کی رضا کی نہ رہی، اللہ کے لیے نہ رہا، اخلاص اس کے اندر فرق آ گیا۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ چاہیں گے گنہگار کو معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو ڈاکو کو معاف کر دیں گے، چاہیں گے زانی کو معاف کر دیں گے، وہ چاہیں گے تو شرابی کو معاف کر دیں گے، وہ چاہیں گے تو چغل خور کو معاف کر دیں گے۔ میرے اللہ کی مرضی ہے، چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن اللہ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بی، لیکن جو میرے ساتھ کسی کو شریک کر کے آیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کر دی، بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی، لیکن اللہ نے اس امت کو اتنا بڑا اجر عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے مومنین کے لیے فرمایا کہ جب تم جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ گے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا ابھی خون اس کا نیچے نہیں گرے گا، اللہ پاک تیرے سارے کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین تقوی دیکھتے ہیں،
اللہ رب العالمین تو اخلاص دیکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ پاک نے او لوگو یہ جو اللہ نے قومیں قبائل بنائے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ مال والا ہے، یہ غریب ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ ریڑھی والا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اندر یہ چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، باقی اس کے ساتھ کوئی بندہ بڑا نہیں بن جاتا، کوئی آدمی بڑا آدمی نہیں بن جاتا۔ اللہ بڑا آدمی کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ کے ہاں اگر بڑا بننا ہے، اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے، اللہ کے ہاں اگر عزت بنانی ہے تو پھر تقوی اختیار کر لو۔ جب تمہارے اندر تقوی ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے ان کے بڑے بڑے باغات تھے۔ فرمایا کہ وہ اپنے باغ سے نکلے گھر کے لیے جانے کے لیے، ان کے ہاتھ میں کھجور کا ایک دانہ رہ گیا، آدھا دانہ وہ کھا چکے تھے، آدھا کھجور کا دانہ ان کے ہاتھ کے اندر رہ گیا تھا۔ وہ باہر نکلے، آگے کسی اللہ کی رضا کے اوپر اللہ کے نام کے لیے کسی صدا والے نے صدا لگا دی، انہوں نے جیب میں ٹٹولا کچھ بھی نہیں، اور وہ باغ سے آئے، کھجور بھی کچھ نہیں، جیب میں رقم بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا مجھے یہی آدھا کھجور کا دانہ دے دو۔ اس نے کہا آدھے کھجور کے دانے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بس اللہ کے نام کے اوپر دے دو۔ انہوں نے وہ کھجور کا آدھا دانہ اللہ کے نام کے اوپر دے دیا۔ اب وہ اس طرف چلے گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے، مانگنے والا بھی چلا گیا، وہ دینے والے بھی چلے گئے۔ فرمایا جب وہاں پہنچے کچھ دیر کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ بیمار ہوئے، بستر مرگ پہ آ گئے۔ اب انہوں نے اپنی وصیت شروع کر دی، یہ مال فلاں کو دے دینا، یہ بیٹی کا حصہ، یہ بیٹے کا حصہ، یہ گھر والی کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ۔ اللہ اکبر، ساری جائیداد تقسیم کرنے کے بعد فرمایا یہ جو ایک باغ ہے یہ باغ اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے اوپر اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ اب بیٹے بھی بڑے اللہ والے تھے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کی جیسے ہی فرمایا اس کی میت اٹھی، گھر میں پہنچے، سب سے پہلے اس باغ کا صدقہ کیا جو انہوں نے کہا اللہ کے نام کے اوپر دے دینا۔ کچھ دن گزرے، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی؟ کہنے لگے جی اللہ کے حضور جب میں پیش ہوا اور تو پتہ نہیں، انہوں نے کہا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی اولاد بھی بڑی اچھی ہے، جس طرح آپ نے کہا تھا پورا کا پورا باغ انہوں نے اللہ کے نام پر دے دیا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا آدھا دانہ کسی اللہ والے کو دیا تھا، اللہ نے اس کھجور کے آدھے دانے کے اوپر میری بخشش فرما دی ہے۔ اگر اللہ قبول کرنے پہ آئیں تو اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قربانی کے دن ہے، پوری کی پوری کوشش کرنا، اللہ کی رضا کو نہ چھوڑنا، اللہ کے لیے ہی کرنا ہے۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو کوئی گوشت کی ضرورت نہیں، میرے اللہ کو کوئی خون کی ضرورت نہیں، میرے اللہ کھانے سے پاک، میرے اللہ پینے سے پاک، میرے اللہ ہر چیز سے پاک ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ دیکھتے ہیں اس دل کے اندر میری کتنی رضا ہے، تقوی کتنا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے مسجد بنوائی، اس نے کہا اس مسجد میں اور کوئی بھی پیسہ نہیں لگائے گا، سارا کا سارا خرچہ میں کروں گا۔ ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں دنیا میں، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی اللہ کا گھر میں نے بنوانا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے بنوانا ہے، اس کے اندر اور کوئی بھی پیسہ نہ لگائے۔ مسجد بن گئی، مسجد خوبصورت تیار ہو گئی، ساری کی ساری سہولتیں مسجد کے اندر میسر آ گئیں۔ کچھ دن گزرے، اس بندے نے خواب دیکھا،
خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ جو تو نے مسجد بنائی ہے اللہ نے اس کے بدلے تجھے جنت کا ایک محل عطا فرما دیا ہے، لیکن یہ جو ساتھ 2 جنت کے محل ہیں یہ فلاں ایک دوسرا آدمی ہے جس نے اس مسجد کے اندر خرچہ کیا ہے، اللہ نے اس کو 2 جنت کے محل عطا فرما دیے۔ بندے کی آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہوا کہ خرچہ تو سارا میں نے کیا ہے، مجھے تو جنت کا ایک محل، اور تو میرے علم میں نہیں ہے کسی نے کوئی خرچہ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو جنت کے اندر 2 محل کیسے مل گئے؟ ٹھیکیدار کے پیچھے بھاگا، ٹھیکیدار کو بلایا، کہنے لگا آپ نے کسی اور کا اس کے اوپر خرچہ کرایا؟ کیوں کرایا؟ اس نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرایا، جو چیز آپ نے لے کر دی ہے۔ اس نے کہا نہیں پھر بھی تم سوچو، ذرا سوچ کر مجھے بتاؤ۔ اس نے پھر سوچا، اس نے کہا ہاں مجھے اب بات یاد آ گئی، جب ہم مسجد بنا رہے تھے سیمنٹ ختم ہو گیا تھا، میں نے آپ کو کال کی کہ سیمنٹ ختم ہو گیا، آپ نے کہا ہم کرتے ہیں، میں نے پھر تھوڑی دیر بعد پھر بات کی، آپ کاروبار میں مصروف تھے، تیسری بار میں نے کال کی، اب پریشانی تھی، سامنے والا جو گھر والا اس نے دیکھا، اس نے پوچھا کہ ہاں کیوں پریشان لگتے ہو؟ میں نے اس کو بتایا یار اگر 1 بوری سیمنٹ کی مل جاتی تو آج یہ دیوار مکمل ہو جاتی، اب وہ ہمارے جو صاحب ہیں وہ کاروبار کے اندر مصروف ہیں، پتہ نہیں پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے۔ اس نے کہا بس اسی وجہ سے وہ بندہ فوراً اٹھا، جا کر اس نے 1 سیمنٹ کی بوری اٹھائی، سیمنٹ کی بوری لے آ کر مجھے دے دی اور کہا چلو آج یہ لگا کر یہ دیوار پوری کر دو۔ کہنے لگا بس اتنی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ کون بندہ؟ اس کا نام بتائے۔ یہ پہنچا اس کے گھر، جا کر دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا کہ آپ نے مسجد کے اوپر 1 سیمنٹ کی بوری لگائی تھی، میں اس کے پیسے آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، میں نے دکھلاوے کے لیے تو کیا نہیں تھا۔ یہ جو آپ مسجدوں کے اوپر خرچ کرتے ہو خیال کیا کریں، کبھی کسی مولوی صاحب کے اوپر احسان نہ لگایا کریں، کبھی مسجد انتظامیہ والوں کے اوپر احسان نہ لگایا کریں۔ یہ نہ ہو کہ تو کسی مسجد انتظامیہ والے کے اوپر احسان لگا کر 100-200 روپیہ دے اور قیامت والے دن وہ تیرے منہ کے اوپر مار دیے جائیں۔ اللہ کی قسم اتنی اللہ کی رضا کے ساتھ دے کہ وہ مسجد انتظامیہ کو بھی محسوس نہ ہو کہ اس بندے نے کچھ دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا اگر گھر بن رہا ہو، ہم کسی مصلی، ہم کسی چوڑے چمار کا وہاں خرچہ نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارا تو اتنی اعلیٰ گھر بن رہا ہے تو ہم کسی عام بندے کا اس میں خرچہ کیوں کریں، ہم کسی کا احسان کیوں لیں۔ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ کی قسم وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے، وہ مسلمان کو بھی دیتا ہے، وہ کافر کو بھی دیتا ہے، وہ اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے، اپنے نافرمان کو بھی دیتا ہے، جو صبح تہجد پڑھتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، جو صبح 12 بجے اٹھتا ہے وہ اس کو بھی کھلاتا ہے۔ وہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا صرف اپنے کی ہے۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، پوری توجہ سے سننا۔ وہ دیتا ہر ایک کو ہے۔ کوئی دنیا کے اندر مال والا آدمی ہو کر کوئی اللہ کا مقرب نہیں بن جاتا۔ وہ کافر کو بھی دیتا ہے، وہ مسلمان کو بھی دیتا ہے، وہ فرما بردار کو بھی دیتا ہے، وہ نافرمان کو بھی دیتا ہے۔ آج تو وہ دور ہے، آج تو وہ زمانہ ہے، غریب سے غریب آدمی بھی دنیا کی ہر نعمت استعمال کر سکتا ہے۔ وہ دیتا ہر ایک کو ہے لیکن لیتا ہر ایک کی نہیں ہے۔ اللہ لیتا اس کی ہے جس کی نگاہ اس کے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ یہ مسجد کے اوپر 100 روپیہ دے کر قاری اسماعیل صاحب کے اوپر احسان لگا رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ خیال کرنا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تقویٰ دکھانا، اللہ کو کبھی دکھانے کے لیے نہ کرنا، کوئی نیک عمل دکھاوے کے لیے نہ کرنا۔ میرے اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں، میرے اللہ اپنی رضا کو دیکھتے ہیں۔ تیرے پیسے کا میرے اللہ کوئی محتاج نہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ عزت دینے پہ آئے تو کوئی ذلت دے نہیں سکتا، وہ ذلت کی پستی میں دھکیلنا چاہے تو اللہ کی قسم کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ میں ساری کی ساری کارخانہ قدرت ساری کی ساری اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ دوڑ کے گیا، اس نے کہا جی یہ سیمنٹ کی بوری کے پیسے ہیں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا چلو ایک بوری کے بدلے میں 1000 روپیہ لے لو، اس نے کہا نہیں لینا، اس نے کہا چلو 10,000 دے دیتا ہوں، اس نے کہا میں نے پھر بھی نہیں لینا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس نے کہا چلو میں ایک سیمنٹ کی بوری کے بدلے میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، اس نے کہا نہیں لینا، اس نے کہا میں 10 لاکھ دیتا ہوں، تو جو منہ مانگی قیمت دے میں دیتا ہوں، اس نے کہا تو مجھے اپنی ساری کی ساری جائیداد دے دے، میں پھر بھی تجھ سے کوئی قیمت وصول کرنے والا نہیں۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وہ جو خواب تجھے آیا ہے وہ خواب اللہ نے مجھے بھی دکھایا ہے۔ اب میں نے اللہ کی رضا کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا، مسجد تو آپ بنوا رہے تھے، میں نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں نے آپ کو نہیں بتایا، آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں لگایا، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں ایک بوری لے کے آیا اور مسجد پہ لگا دی۔ خواجہ بہلول بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہے، وہ بیٹھے تھے ریت کے اوپر چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا کر، میں مختصر عرض کرتا ہوں، تو وہاں سے خلیفہ ہارون الرشید کا قافلہ گزرا، خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، خواجہ بہلول اللہ والے تھے، او بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں جنت کے اندر گھر بنا کر فروخت کر رہا ہوں۔ اس کی گھر والی زبیدہ نے کہا، خلیفہ ہارون الرشید مذاق میں ٹال گیا، زبیدہ نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 3 لاکھ درہم کا ہے۔ اس نے کہا لے ایک گھر مجھے دے دے، اس نے اسی وقت 3 لاکھ درہم دے دیے۔ خواجہ بہلول نے ایک گھر کو توڑ دیا، کہنے لگے جا تیرا جنت کے اندر گھر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رات کو خواب کے اندر خلیفہ ہارون الرشید کو دکھایا گیا کہ یہ جنت کے اندر محل تیری خاتون تیری گھر والی زبیدہ کا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میری زبیدہ گھر والی کا ایسا کون سا عمل ہے جو اس کو جنت کے اندر اتنا بڑا محل مل گیا؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا، آج انہوں نے خواجہ بہلول سے یہ مکان خرید لیا ہے۔ اور اس اللہ والے نے جیسے ہی وہ عورت روانہ ہوئی، اس نے سارے پیسے اٹھائے، وہ غرباء میں تقسیم کر دیے، یتیموں میں تقسیم کر دیے، فقراء میں تقسیم کر دیے، مدارس کے بچوں میں تقسیم کر دیے، 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت میں مال دے دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید صبح دوڑا، کہنے لگا خواجہ بہلول کو بلاؤ۔ خواجہ بہلول کو ڈھونڈا، کہنے لگا خواجہ بہلول تو مجھے بھی ایک مکان دے دے، مجھے بھی ایک مکان چاہیے، جتنی منہ مانگی قیمت مانگ میں دینے کو تیار ہوں۔ خواجہ بہلول نے کہا یہاں بن دیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھنے کے بعد کوئی سودا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج قربانی کے دن آ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے قربانی کا جانور خود پالو، اس کو شروع سے لے کر پورا سال کھلاؤ، پورے 2 سال کھلاؤ، اس سے تمہاری محبت ہو جائے، اس کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہو جائے، تاکہ جب اس کی گردن پہ چھری چلے تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور تو اس وقت پروردگار سے دعا کرے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ورنہ کم سے کم ہفتہ 2 ہفتے اس کو اپنے پاس باندھ کے کھلا، تاکہ تھوڑا تو اس کے ساتھ لگاؤ تیرا ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات براق لائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، فرمایا اللہ رب العالمین کی خدمت میں عرض کی یا اللہ قیامت والے دن اتنی پل صراط کا سفر ہوگا، 1500 سال کا سفر ہے، اور جو پل صراط ہے بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، میری امت کے لوگ وہاں تو کٹ کٹ کے گر جائیں گے، اللہ میری امت کے لوگ وہاں سے کیسے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ براق پہ سوار ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی امت کے لوگ جب قربانی کریں گے، وہ جو قربانی میری رضا کے لیے کریں گے، جو ان کا جانور ہوگا قربانی کا، فرمایا وہ ان کو اٹھا کر پل صراط سے پار کرا دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ قربانی کا جو جانور ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کے اندر دکھاوا نہ آئے، دکھاوا ہو گیا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کرے، ورنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے، آج کے دن جو 80,000 کا مالک ہے یا کسی سامان کا، اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ حضور نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔